دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ اس سورج کو لے کر چلے جائیں، اور یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ دیکھیے سورہ قصص، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ، کہ نبی آپ فرمائیں اگر اس رات کو ہم تمہارے اوپر قیامت والے دن تک ٹھہرا دیں تو من الہ غیر اللہ، کون ہے جو اس رات کو ٹال کر تمہارے اوپر دن کو طلوع کرے گا؟ یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ میں نے قرآن مجید کی اکثر و بیشتر مقامات کو دیکھا تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر اکثر مقامات پر اپنی نشانیوں کا ذکر فرماتے ہیں تو وہاں پر سورج اور چاند کا بھی ذکر فرماتے ہیں، لیکن اس سے اگلی حیران کن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اکثر عادت مبارکہ یہ ہے کہ آپ سورج کو پہلے ذکر فرماتے ہیں اور چاند کو بعد میں ذکر فرماتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ چاند سورج سے روشنی لیتا ہے اور چاند سورج کا تابع ہے، تو چاند یوں سمجھ لے کہ سورج کا سوال ہی ہے، اگر سورج ہوگا تو چاند ہوگا، اگر سورج نہیں ہوگا تو چاند ہمیں نظر ہی نہیں آئے گا کیونکہ وہ چمکنا چھوڑ دے گا۔ تو یہ دیکھیے آپ کے سامنے سورہ فرقان آیت نمبر 61 شو ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے سورج کا ذکر پہلے فرمایا ہے اور چاند کا ذکر بعد میں فرمایا۔ یہ دوسری آیت دیکھیں سورہ یاسین آیت نمبر 40 للشمس ینبغی لها ان تدرک القمر، یہاں پر بھی سورج کا ذکر پہلے ہے اور چاند کا ذکر بعد میں ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے سورہ فصلت آیت نمبر 37 ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، یہاں پر بھی سورج کا ذکر پہلے ہے، چاند کا ذکر بعد میں ہے۔ اسی طرح سورہ نحل آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یعنی سورج کا ذکر پہلے فرمایا اور چاند کا ذکر بعد میں فرمایا۔ اب اس سے یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ سورج کا ذکر پہلے کیوں فرماتے ہیں اور چاند کا ذکر بعد میں کیوں فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ چاند سورج کا تابع ہے، چاند سورج سے سوال کرتا ہے، روشنی کی بھیک مانگتا ہے، سورج اس کو روشنی دیتا ہے تو وہ چلتا ہے، اگر سورج نہ ہوگا تو چاند بے نور ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی قدرتوں کا ذکر فرماتے ہیں تو سورج کا ذکر اللہ تعالیٰ اتنا کیوں فرماتے ہیں؟ جس طرح باقی نشانیوں کا ذکر فرماتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ سورج کا بھی ذکر فرماتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج اس کائنات کو زندہ رکھے ہوئے ہے، اس کائنات کو زندہ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے سورج۔ اگر سورج کو اللہ تعالیٰ لے کر چلے جائیں تو اس کائنات کا نظام درہم بھرم ایک لمحے میں ہو جائے گا، اس لیے کہ ساری کائنات کا جو نظام ہے وہ سورج پر ہی چلتا ہے۔ اب اگر بالفرض یہ بات مان لی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سورج کو غائب کر دیں تو کیا ہوگا؟ 8 منٹ تک اس زمین والوں کو اس کا علم نہیں ہوگا، تو دھرتی والوں کو اور زمین والوں کو 8 منٹ تک اس کا علم نہیں ہوگا کہ سورج ہے یا نہیں، یعنی پہلی روٹین کے ساتھ چلتا رہے گا نظام۔ لیکن 8 منٹ کے بعد پوری کی پوری کائنات اندھیرے میں ڈوب جائے گی اور سورج غائب ہو جائے گا، چاند بھی غائب ہو جائے گا کیونکہ چاند چمک نہیں رہا ہوگا اور چاند ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا ہوگا۔ اب چونکہ سورج ختم ہو گیا تو کائنات کا درجہ حرارت نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ 24 گھنٹے کے بعد اس کائنات کا درجہ حرارت 8 ڈگری پر آ جائے گا اور 1 ہفتہ کے بعد اس کائنات کا درجہ حرارت -20 پر آ جائے گا اور زمین پر موجود سارا کا سارا پانی وہ برف بن جائے گا۔ اب جب برف بن جائے گا تو بجلی ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ بجلی پانی سے بنتی ہے، جب پانی ہی نہیں رہا تو بجلی کہاں سے آئے گی؟ اس لیے اب بجلی بھی ختم ہو جائے گی اور جو درخت ہیں یہ سارے کے سارے بالکل سوکھنا شروع ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کو نہ تو پانی مل رہا ہوگا اور نہ ہی اوپر سے سورج کی روشنی مل رہی ہوگی۔ جب یہ دونوں چیزیں ختم ہو جائیں گی تو اس وقت یہ درخت سوکھنا شروع ہو جائیں گے اور 1 ماہ کے بعد درجہ حرارت زمین کا -40 پر چلا جائے گا اور 1 سال کے بعد زمین پر جتنے آتش فشاں ہیں یہ بھی سارے کے سارے جم جائیں گے۔ اب زمین پر کوئی ایک چپا بھی ایسا نہیں رہے گا جہاں پر خشکی ہو اور جہاں پر جو کچھ چیز اگی ہوئی ہو، سب کا سب جو ہے وہ برف میں بدل جائے گا اور 1000 سال کے بعد زمین پوری کی پوری ایک برف کے گولے کی طرح بن جائے گی، پوری زمین برف کا گولا بن جائے گی اور زندگی کا نام و نشان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا جو سورج آگ کا سمندر تھا اور آگ کا گولا تھا، وہ گیا کیا ہے کہ اس نے ہماری زمین کو بالکل ایک برف کا گولا بنا کر رکھ دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار،
کہ میرے بندے مجھے کہتے ہیں ہمارے پروردگار بے شک آپ نے اس زمین پر کچھ بھی بیکار نہیں بنایا ہے. تو اگر اس کائنات کے نظام میں سے ایک چیز کو بھی نکالا جائے تو اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. اور اسی لیے اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا کہ اگر میں اس سورج کو لے کر چلا جاؤں اور رات کو تمہارے اوپر ٹھہرا دوں تو کون ہے میرے علاوہ جو تمہیں دن عطا کرے گا؟ تو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جنوں اور انسانوں تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟